جب ماہ محرم داخل ہوتا ہے تو نواسے رسول جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کی شہادت پر زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور روئے، اور ہر انسان اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو یزید نے ظلم اور جبر و استبداد پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور مدینہ منورہ کے گورنر کو ایک مختصر حکم نامہ جاری کیا۔ کہا حضرت حسین اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو تجدید بیعت کر لی، لیکن نواسے رسول نے مہلت مانگی تو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں تھے کہ اہل کوفہ کی طرف سے بار بار خطوط آنے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1200 خطوط آئے، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لیے رخت سفر باندھنے کا ارادہ فرمایا۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں جانے سے روکا، مگر آپ چونکہ پختہ عزم و ارادہ کر چکے تھے، یہ مشورہ قبول نہیں کیا۔ روانگی سے قبل آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں اہل کوفہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور 12,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچا تو آپ کوفہ کے لیے نکلے۔ دوران سفر معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آپ کے اصحاب نے کہا کہ نہیں، ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیے بغیر ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ ابھی قادسیہ سے کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ حر بن یزید اپنے 1000 کے لاہ لشکر کے ساتھ آدھم کا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کوفہ کے علاوہ جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن کوفہ نہیں جا سکتے۔ تو آپ 2 محرم سن 60 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کربلا ہی میں کوفہ کا لشکر، جس کا امیر عمرو بن سعد تھا آدھم کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ان کے سامنے 3 باتیں رکھی، ان میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیں، یا تو مجھے مدینہ جانے دیا جائے یا مجھے چھوڑ دیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں، یا پھر میں خود یزید کے پاس جا کر براہ راست اس معاملے میں گفتگو کروں۔ عمرو بن سعد نے جب یہ بات عبید اللہ بن زیاد کو لکھ بھیجی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں، یہی ایک بات قابل قبول ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے نہایت ہی ولولہ انگیز، پرجوش اور پرزور انداز میں خطبہ دیا۔ پھر کیا تھا، تمام ساتھیوں نے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفین سے کہا 1 رات کی مہلت دی جائے، 1 رات قتال کو موقوف کر دیا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانی گئی۔ اس رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رب کے دربار میں مناجات کی، خوب گریہ وزاری کی، خوب توبہ استغفار کیا، خوب نمازیں پڑھیں۔ بالآخر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 جانثاروں کی صفیں قائم فرمائی۔ حق کے متوالے باطل قوت کے خلاف میدان میں اترے اور گھمسان کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اصحاب کو یکے بعد دیگرے شہید کرتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک بدبخت کے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے لڑکے عبداللہ کو بلایا اور گود میں بٹھایا۔ اتنے میں ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر اس معصوم کی جان لے لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم کی جان کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور کہا کہ یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بڑے بے تاب و بے چین تھے۔ آپ نے دریائے فرات کا رخ کیا، ابھی قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ حسین بن نمیر نے آپ کے منہ کی طرف تیر پھینکا، جو آ کر سیدھے منہ پہ لگا، جس سے منہ لہو لہان ہو گیا، خون جاری ہونے لگا۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی جس طرف رخ کرتے ہیں مسلح فوج بھی پیچھے قدم ہٹا لیتی ہے، تو شمر نے ایک بار کی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنان بن ابی عمرو بن انس نے نیزہ مارا، اور پھر آگے بڑھ کر اسی بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شمر نے یہ بھی کہا کہ لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا اور یزید کے پاس شام کو روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر جھکانے کے بجائے حق کے لیے جان و مال اور اولاد قربان کر دینا، یہ اصل مرد مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے۔